بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم حضرات، برادران اسلام، آپ نے کچھ دیر سے مختلف عنوانات سے بہت قیمتی دین کی باتیں سنی۔ مولانا حسان ندوی صاحب نے قرآن کریم سے تعلق بڑھانے اور اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا، اس کا ادب اور اس کی تعلیم، اپنے ہاں باقاعدہ اس کا نظام درست کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ سچائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طلب پر نوازتے ہیں۔ انسان کے اندر جس چیز کی قدر اور طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیر سویر اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ کئی سال ہوئے ہم لوگ ادھر ندی کی طرف، کوئی گاؤں تھا بڑا اندر کا گاؤں، تب شاید راستے بھی اچھے نہیں تھے، تب میں آج میں بہت فرق ہے۔ تو وہاں لوگ بلائے تھے، مسجد اور مکتب کی بنیاد ڈال رہے تھے۔ تو وہاں لوگوں نے بتایا تھا کہ ایک بڑے میاں تھے اور اپنے آخری وقت میں بہت بے چین تھے، بہت رو رہے تھے کہ ہم دنیا سے اس حال میں جا رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ابھی مسجد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طلب کو اور ان کی بے قراری کو، ان کے اضطراب کو قبول کیا، اور بہت جلد ایسے حالات اور اسباب اور ایسے ذرائع پیدا ہو گئے کہ اللہ نے وہاں انتظام کر دیا۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو اچھے ارادے، اچھی آرزوئیں، اچھے عزائم کرنے چاہیے، اچھے عزائم کرنے چاہیے۔ آدمی کی سوچ چھوٹی نہ ہو، اس کا ارادہ پست نہ ہو، اس کے ارادے بلند ہوں۔ ہم لوگوں کو مولویت کے نصاب میں ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی، اخلاق محسنین۔ اس میں ایک شعر آتا تھا، ہمت بلند دار کی نزد خدا و خلق، باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو۔ اپنے ارادے اونچے رکھو، اللہ کے بندے اور خود اللہ کی ذات تمہارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کریں گے جیسے تمہارے ارادے ہوں گے، جیسے تمہارے ارادے ہوں گے۔ یہ دنیا ارادوں پہ چل رہی ہے۔ اگر سائنسدانوں کے دماغ میں یہ بلب ایجاد کرنے کا ارادہ نہ پیدا ہوا ہوتا تو آج بلب ایجاد نہ ہوتا۔ ٹرین ایجاد کرنے کا ارادہ دل میں پیدا نہ ہوا ہوتا تو ٹرین ایجاد نہ ہوتی، ہے نا؟ یہی حال آپ تمام ترقیات، تمام ایجادات، تمام مصنوعات کے بارے میں سوچ لیجئے۔ لیکن اچھی آبادی، اچھی نسل اور اچھے لوگ یہ ایجادات سے نہیں پیدا ہوتے، اچھی سوچ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھی سوچ سے، اچھے ارادوں سے، اچھے جذبات سے پیدا ہوتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیدا ہوتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام اور اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی ساری تعلیمات ہم کو اور آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ بہتر بنانے کے لیے ہے۔ سب سے بہتر کون ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ سب سے بہتر کون انسان ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ ایک آدمی یہاں سونے کی چارپائی پہ سو رہا ہے، ایک آدمی یہاں نعمتوں میں پل رہا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ مردود ہے، نامقبول ہے، تو آنکھ بند ہوتے ہی دنیا کا ہر عیش، دنیا کی ہر لذت بھول جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ آرام اور عیش میں رہا ہو، اگر وہ اللہ کے وہاں عذاب میں گرفتار ہوا تو جب جہنم کا ایک جھونکا پائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، تم نے کبھی راحت، عیش، آرام دیکھا ہے؟ تو قسم کھا کے کہے گا کہ یا اللہ، میں نے کبھی راحت نہیں دیکھی ہے، جبکہ پوری زندگی عیش میں رہا۔ اور ایک آدمی پوری زندگی تکلیفوں میں رہا، لیکن اگر اپنی نیکی، اپنے ایمان اور اعمال کی بدولت اللہ کے وہاں مقبول ہوا، اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہوا، تو پوری زندگی تکلیف میں رہا ہے، لیکن جب جنت میں ایک غوطہ اس کو دیا جائے گا، جنت کی ایک ہوا اس کو لگے گی، تو وہ دنیا کی ہر تکلیف بھول جائے گا، دنیا کی ہر تکلیف بھول جائے گا۔
ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ یعنی دنیا کا جو بھی حال ہے یہ گزر جائے گا، یہ کیا ہے؟ گزر جائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں اے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبست۔ او بیٹے، او بھائی، دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہتی ہے، دنیا بنانے والے مالک کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑ لو تو کبھی خسارے میں نہیں رہو گے۔ آدمی کھیت میں گیا اور وہیں گر گیا، کئی دن کے بعد لوگ جان پائے، کئی دن کے بعد لوگ جان پائے، لاش خراب ہو گئی، تب کھیت میں سے اٹھا کے لائے گئے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں کہ کھیت میں مر کے پڑے ہوں گے۔ رشتہ داروں کو وہاں فون کر رہے ہیں، دوست احباب کو وہاں پتہ کر رہے ہیں، شہروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، کون سوچتا ہے کہ کھیت میں گر کے مر گئے ہوں گے؟ سوچتا ہے بھائی؟ ہم کھیت میں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہی گھر سے نکلنا آخری ہو، ہم موٹر سائیکل پہ بیٹھے، ہو سکتا ہے یہی بیٹھنا آخری ہو، ہم کمانے کے لیے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہی ہمارا سفر آخری ہو۔ جانا ہے مالک کے پاس، مالک کے پاس جانا ضرور ہے، اس لیے کہیں کا ٹکٹ ہو ہمارے پاس نہ ہو، لیکن وہاں کا اچھا ٹکٹ ہو تاکہ وہاں کا سفر اچھا گزرے، وہاں کا سفر اچھا گزرے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، انہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ تو جس مالک کے پاس ضرور لوٹ کے جانا ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، بھاگنے کی جگہ ہی نہیں ہے، بھاگنے کی جگہ ہی نہیں ہے، وہاں جانا ہی جانا ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ تو بھائیو، قبر میں جانا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور وہاں سے بھاگ کے کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ساری محنت اس بات کی ہے کہ جب انسان وہاں جائے تو وہاں خسارے کا سامنا نہ ہو، وہاں رسوائی کا سامنا نہ ہو، وہاں پچھتاوا نہ ہو۔ وہاں پچھتاوا کام بھی نہیں آئے گا۔ دنیا میں تو کبھی آدمی اپنی اصلاح کر لیتا۔ میں کل بتاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بہت مشہور ارشاد ہے، انہوں نے فرمایا، دیکھو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب تو وہاں لیا جائے گا لیکن یہاں حساب ملاتے رہو، یہاں حساب ملاتے رہو۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اور وہاں تمہارے اعمال کا وزن ہوگا لیکن یہاں بھی اپنے اعمال کو وزن کرتے رہو، یعنی اپنے اعمال کی نگرانی رکھو۔ وتزینوا للعرض الاکبر، اور اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑی پیشی ہوگی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک مہذب، باادب، شریف انسان بن کے رہیں، اسی لیے فرمایا خود یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اے بھائی تھوڑا دھیان سے بیٹھو، ٹھیک سے بیٹھو، یہ درسگاہ ہے، یہ درسگاہ ہے۔ جو دھیان سے سنتا ہے اس کا دل قبول کرتا ہے، اور جو سننے میں غافل ہوتا ہے تو پھر وہ توفیق عمل سے بھی غافل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے آدم کے بیٹو، اے انسانوں، جب مسجد میں آؤ تو ٹھیک حالت میں آؤ، اچھے کپڑے پہن کے آؤ۔ جو کپڑا پہن کے اپنے رشتہ دار کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، جس کپڑے میں، جس حالت میں تم بازار جاتے ہوئے شرماتے ہو، ایسے ہی ایک رومال اوڑھ کے اور گندی لنگی پہن کے اور گرد میں اٹے ہوئے نہ چلے آؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو تو صاف ستھرے ہو کے آؤ، ایسی پوزیشن بنا کے نہ آؤ کہ کسی بغل والے کو تکلیف ہو۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے، اور باقاعدہ ہمارے ہاں مسئلہ ہے، فتویٰ ہے، کہ اگر کسی کو بیماری ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، صحت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اگر کسی کو بیماری ہے، بغل سے بدبو آتی ہے یا منہ سے بدبو آتی ہے یا ناک سے بدبو آتی ہے اور نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ نمازیوں کی راحت کا خیال کر کے اپنے گھر پہ نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ جماعت کا ثواب دیں گے، لیکن اپنے بھائیوں کو تکلیف نہ دیں، اتنی اس کی مجبوری ہے، اس کی مجبوری ہے، وہ اللہ نے حال ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھرپائی کریں گے، ثواب سے محروم نہیں کریں گے۔ لیکن بھائیوں کا خیال اتنا ہے کہ نمازیوں کا خیال، نمازی اللہ کے مہمان ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، المساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، والمؤمنون زوار اللہ، اور جو ایمان والے نماز پڑھنے آتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ حق علی المزور ان یکرم زائرہ، اور میزبان کا فریضہ ہوتا ہے
کہ اپنے مہمان کا اکرام کریں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہر اپنے مہمان کا، ہر اپنے گھر میں آنے والے کا اکرام کرتے ہیں۔ ہم اس کا بھی خیال کریں گے انشاءاللہ کہ یہ ذہن میں رکھے کہ ہم ادھر ادھر نہیں آئے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور اللہ ہمارے میزبان ہیں، ہر آنے والا اللہ کا مہمان ہے۔ تو اگر کسی رئیس اور کسی بڑے آدمی کے مہمان کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اس کو کچھ ہم اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کر سکتے، تو کسی نمازی کے ساتھ بھی کوئی برا سلوک نہ کریں، کوئی نمازی کے ساتھ بھی برا سلوک نہ کریں۔ تو یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور آنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اور میزبان کا فریضہ ہوتا ہے، میزبان پر لازم ہوتا ہے کہ آنے والے کا اکرام کرے، آنے والے کا اکرام کرے۔ تو بھائیو، یہ تو اس پر عرض کیا کہ ہم اس حال میں دنیا سے جائیں، اس حال میں دنیا سے جائیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہو تو وہاں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہاں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہاں پچھتانا نہ پڑے، اور پچھتانا کام بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا، کچھ کر لیا ہوتا۔ فیومئذ اللہ یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، فرماتے ہیں اس دن اگر آدمی گرفتار عذاب ہو گیا تو اللہ جیسا عذاب دیں گے کوئی اور دینے والا نہیں ہے، اور جیسی وہاں سختی ہوگی کوئی کہیں اور نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا بھائیو، اللہ نے ہمیں جو موقع دیا ہے، اپنی کتاب قرآن حکیم کی روشنی ہمیں عطا فرمائی ہے، اپنے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری عطا فرمائی ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ہم پہلے سے ہوشیار رہیں، پہلے سے چوکنے رہیں، وہاں جا کے ہم کو کسی طرح کے رسوائی کا سامنا نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ حساب ملاتے رہنا، حساب ملاتے رہنا۔ ابھی کل کی بات ہے، اپنی بات بہت کہنا نہیں چاہیے، لیکن کل کی بات میں بتاؤں کہ چھوٹی سی دکان میرے 2 بچے دیکھ رہے ہیں، چند مہینوں کے بعد وہ بیٹھے تو ایک دم پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا جی، چاہتا بند ہی کر دیں۔ میں کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایسے اچانک میں نے کہا لاؤ، میں نے قلم لیا، کاغذ لیا، میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، موٹا موٹا مشکل سے 15-20 منٹ میں جو میں نے جوڑا دیا تو اچھے خاصے فائدے میں تھے، تسلی ہو گئی۔ کیا تسلی ہو گئی؟ تاجر وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو حساب کتاب ملا کے رکھے۔ اگر اس کا حساب کتاب صحیح نہیں ہے، لین دین صحیح نہیں ہے، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ تجارت کی منڈی ہے، اور یہاں تجارت کرنے آئے ہو، ناکامی کے ساتھ، بربادی کے ساتھ، خسارے کے ساتھ واپس نہ جانا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، ہم تمہیں ایسی تجارت بتا دیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ وہ کیا تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ان کی ہر بات، ہر فرمان دل و جان سے قبول کرو۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ان کی ہر بات صرف کان سے سن کے اڑا مت دو، اللہ اور رسول کی ہر بات کو دل میں جگہ دو، دل سے یقین کرو، اور سمجھو کہ اس سے افضل، اس سے اعلیٰ، اس سے برتر کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ ہماری بھلائی اللہ اور رسول کے فرمان سے زیادہ دنیا میں کہیں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو مولانا بھی لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں سنا رہے تھے، اس میں آگے ہے کہ اے بیٹے شرک نہ کرنا، اور انہی آیتوں کے بیچ میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، لیکن اگر وہ شرک پر مجبور کریں گے تو پھر ماں باپ کی بات ماننا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ کی بات توڑ کر کے، اللہ کا حکم توڑ کر کے ماں باپ کی بات ماننا بھی جائز نہیں ہے۔ تو ہمیں اس یقین کے ساتھ دنیا میں رہنا ہے کہ ہم اس جو بھی ہمارے سامنے اللہ اور رسول کا فرمان آئے گا، اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بھائیو، میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ جو ایسی زندگی گزارے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی پسند کی ڈگری دے دے۔ اگر اللہ کی طرف سے ڈگری مل جائے کہ فلاں بندہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے بھائی؟ اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ڈگری مل جائے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں،
اور بھلائی چاہنے کی کوئی نشانی مل جائے اس کا کیا پوچھنا ہے، اس کا کیا پوچھنا۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا عس لہ، اور ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں وہ دھیان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب حدیث میں بندے کا ذکر آتا ہے تو مرد عورت دونوں مراد ہوتے ہیں، اللہ کے بندے سب ہیں، بندے اور بندیاں، انسان کا ذکر آتا ہے تو کیا مرد عورت دونوں مراد ہوتے ہیں کہ اللہ جب کسی انسان کے ساتھ کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں تو اس کو تحفہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اس کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ جیسے کوئی مہمان آتا ہے اور میزبان اس کو شہد کھلا دے، شہد اچھا ہو، پیور ہو، اس کو پسند آئے، اس کو سوٹ کرے، اور ادھر کمی بھی نہ ہو، ادھر کمی بھی نہ ہو، میزبان کے گھر کمی نہ ہو اور مہمان کو پسند آئے۔ داماد آیا، داماد کو آپ نے شہد کھلایا، اس کو پسند آیا اور آپ کے گھر کمی بھی نہیں ہے، ٹین کا ٹین رکھا ہوا ہے، تو آپ جاتے ہوئے ایک ڈبہ بھر کے اس کو دے دیں گے کہ بابو آپ کو بہت پسند ہے، لے جائیے، استعمال کیجیے گا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں تو اس کو تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ سامنے رسول اللہ تحفہ دینا کیا ہے؟ فرمایا کہ نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں، پھر وہ نیک عمل کا ذخیرہ لے کے دنیا سے جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ جیسے آپ مہمان کو تحفہ دیتے ہیں کہ جائیے بچوں کے لیے لیے جائیے، تو جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اور خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس بندے کو تحفہ عطا فرماتے ہیں، اور تحفہ کیا ہے کہ نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں، پھر وہ نیکیاں جمع ہوتے ہوتے بہت بڑا ذخیرہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی موت کے بعد ساتھ لے کے جاتا ہے۔ ذخیرہ تو پہلے ہو چکا ہے، اب وہاں پیش ہوتا ہے، اب وہاں پیش ہوتا ہے، اس کے کام آتا ہے، اس کے کام آتا ہے۔ لہذا بھائیو، اگر ہمیں خیر کی توفیق مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ بھلائی چاہ رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ بھلائی چاہ رہے ہیں۔ اب اس پر ہم کو خوب اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائیں۔ جب مسجد میں ہم آتے ہیں، مسجد میں قدم رکھتے ہیں تو ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو گناہ کا معاف ہونا، درجوں کا بلند ہونا، درجوں کا بلند ہونا اور نیکیوں کا ملنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ بھلائی کے ارادے کی نشانی ہے۔ اب مسجدیں، ہماری ماں بہنیں مسجد میں نہیں آئیں گی، لیکن اذان سن کے اگر انہوں نے اپنے کام کو سمیٹا اور وضو کیا، نماز پڑھا، تو یہ ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے ارادہ خیر کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما رہے ہیں، بھلائی کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مال اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، اور مال اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے، لیکن اللہ جس کو دین دیتے ہیں اس سے ضرور محبت فرماتے ہیں۔ اگر محبت نہ ہو بندے سے، اللہ اس کو دین عطا نہیں فرمائیں گے۔ لہذا اللہ سے دین مانگنا چاہیے، اس لیے کہ دین ملنا یہ اللہ کی محبت ملنے کی دلیل ہے، اللہ کی محبت ملنے کی دلیل ہے۔ اور اللہ کی محبت مل جائے، کہتے ہیں جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے وہ زمین و آسمان میں محبوب بن جاتا ہے، زمین و آسمان میں محبوب بن جاتا ہے۔ ہم سے صرف اتنا مطالبہ نہیں ہے، ہم سے صرف اتنا مطالبہ نہیں ہے کہ ہم گرتے پڑتے کسی طرح فرض ادا کر لیں، نہیں۔ جیسے فرض کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا آپ نے کوئی رومال لپیٹ لیا تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، ستر آپ نے چھپا لیا، لیکن اتنا کوئی پہنتا ہے؟ اتنا کوئی پہنتا ہے بھائی؟ نہ۔ خوب جو جس لائن کے ہیں، ہم لوگ لمبا چوڑا کرتا پاجامہ پہنتے ہیں اور لوگ اپنا مہنگا مہنگا پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، ہے نا، جو جس لائن کا ہے، خالی اتنا نہیں کہ ستر چھپا لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح عبادات میں ہے، خالی فرض نہیں ادا کرنا ہے، فرض کے ساتھ نوافل بھی، فرض کے ساتھ نوافل بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے یکفی لابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، ایک انسان کے جینے کے لیے اتنا کافی ہے کہ چند لقمے مل جائیں اور اس کی سانس چلتی رہے۔ اگر چند لقمے روزانہ ملتے رہیں تو آدمی بھوک سے نہیں مر جائے گا، لیکن نہیں، بہتر کھانا آدمی چاہتا ہے، بہتر خوراک کا انتظام کرتا ہے، مقوی غذائیں تلاش کرتا ہے تاکہ خوب تندرست رہیں، خوب صحت مند رہیں، خوب اچھے رہیں، یہی تو آدمی چاہتا ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح جتنے سے جان بچی رہے اتنا کھانا تو فرض ہے، اور بہتر سے بہتر کھانا گویا کہ نفل ہے۔ اس سے کیا ہے؟ آدمی کی صحت اور قوت اور اس کی بہتری باقی رہتی ہے۔
اسی طرح اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہو رہتا ہے۔ جتنی بار آپ کوئی نفل عبادت کرتے ہیں ہر بار آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جتنی بار آپ سجدے میں سر رکھتے ہیں آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ بندہ جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب ہو جاتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں سر رکھ دیتا ہے۔ لہذا بھائیو اس دھیان سے ہم سجدہ کریں کہ ہم سجدہ کر کے کوئی ٹائم پاس نہیں کر رہے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں معراج نصیب ہو رہی ہے۔ معراج کیا ہے؟ اللہ کے حبیب جب اللہ سے اتنے قریب ہو گئے کہ اتنے قریب کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی فرشتہ نہیں ہو سکتا، جبریل امین بھی نہیں ہو سکتے، تو وہ جو آپ کو خاص حاضری اور بہت قریب درجے کی حاضری نصیب ہوئی اس کا نام معراج ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے بے حد قریب فرماتے ہیں سجدے میں، تو ہماری معراج کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب بہت قریب ہو جاتا ہے تو میرا بندہ اور میں دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کو سمجھیے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہ دنیا میں جو دوستیاں ہوتی ہیں نا، یہ مزاج ملنے کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دنیا میں جانتے ہو جو تعلقات ہیں، یہ جب وہاں عالم ازل میں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو اکٹھا کیا تھا، دنیا میں بھیجنے سے پہلے دن جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، اس کو کہتے ہیں عالم ازل، وہاں ساری روحوں کو اکٹھا کیا تھا۔ تو جن دو روحوں میں وہاں انسیت پیدا ہو گئی تھی، انہی میں آج یہاں دوستی ہے، اور جن میں وہاں انسیت نہیں پیدا ہوئی ان میں یہاں بیر ہے۔ دیکھیے سگے بھائی میں بیر ہوتا ہے، میاں بیوی میں بیر ہوتا ہے، پڑوسی میں بیر ہوتا ہے، اور کسی اجنبی سے راستہ چلتے ہوئے ٹرین میں اچانک ملاقات ہو گئی اور زندگی بھر دوستی باقی رہتی ہے۔ زندگی بھر کیا ہے؟ دوستی باقی رہتی ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ انسیت اللہ پیدا کرتے ہیں عالم ازل میں جن کی روحیں مل گئیں ان میں آپس میں جوڑ ہے، اور وہاں جن کی روحیں آپس میں میل نہیں کھائیں ان میں آپس میں یہاں بھی جوڑ نہیں ہے، آپس میں جوڑ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ کبھی کبھی جو انسیت ہوتی ہے اس کی بنا پر سوچ بھی ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ مولانا آج کیا پروگرام ہے؟ کئے بجے چلا جائے؟ 5 بجے، ہاں ٹھیک ہے، ہماری بھی یہی رائے ہے۔ اب دیکھیے مزاج جب ملتا تو رائے بھی مل جاتی ہے، فیصلے بھی مل جاتے ہیں، فیصلے بھی کیا مل جاتے ہیں۔ تو فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جب بندہ میرے بہت قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس حدیث پاک پر تو انسان کو خوشی سے مچل جانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اب میں اس کے کان کی ایسی حفاظت کرتا ہوں کہ جو میں نہیں چاہتا وہ میرا بندہ نہیں سنتا۔ جس چیز کا سننا مجھے ناپسند ہے میرا بندہ وہ اپنے کان سے نہیں سنتا، تو گویا اللہ اس کے کان بن گئے۔ کنتو بصر الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ایک خاص بارڈر بنا دیتے ہیں، خاص ایک دائرہ بنا دیتے ہیں۔ اب جو چیز جس کا دیکھنا اللہ کو ناپسند ہے بندہ اس کو نہیں دیکھتا۔ اسی طرح ہاتھ کے بارے میں ہے، پیر کے بارے میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، جو اللہ چاہتے بندہ وہی کرتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں بندہ وہی کرتا ہے۔ تو ہماری ماں بہنیں بھی سنائیں اور ہم لوگ بھی سنائیں اور اپنے دل میں سے کہیں، اور آج سے پکا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم لنگڑے لولے اور گئے گزرے مسلمان نہیں بنیں گے، کسی طرح فرض ادا کر لیے نہیں، کسی طرح فرض ادا کرنے والے نہیں، بلکہ کامل مکمل اچھے پکے مسلمان بن کے رہیں گے، فرض بھی ادا کریں گے انشاءاللہ، نفلیں بھی ادا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا انعام اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہوتا ہے، اتنا زیادہ نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی نگاہ، اس کا پیر بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اس سے بڑا کوئی بھائیو اعزاز ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے کریم مالک سے ضرور دوستی کرنی چاہیے۔ مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی، وقت پورا ہو گیا۔ مولانا حکیم اختر صاحب کہتے تھے دیکھو دنیا کی دوستیاں بڑی ادھوری ہیں،
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، مثلاً اپنی اولاد سے کرتے ہیں، باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے، بھائی بھائی سے کرتا ہے، میاں بیوی میں ہوتی ہے، تو یہ جو دوستیاں ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو کسی کی یاد میں رو رہا ہے، دوسرے کو خبر ہی نہیں، وہ بغل میں سو رہا ہے نا؟ جو رو رہا ہے، جس کے لیے رو رہا ہے، اس کو خبر ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہمارے ارادوں سے واقف ہے، ہمارے جذبات سے واقف ہیں، ہمارے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہیں۔ اگر ہم رات کو سوئے اس نیت سے کہ یا اللہ آپ توفیق دیجیے گا، ہم صبح تہجد پڑھیں گے، اور آنکھ نہیں کھلی، اللہ ہماری سچی نیت سے واقف ہیں، بغیر عمل کے بھی ثواب دیتے ہیں۔ سچی نیت ہونی چاہیے، سچی نیت ہونی چاہیے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی عمل کی طاقت نہیں رکھتا اور آرزو کرتا ہے کہ اللہ اس کی طاقت ہوتی تو ہم بھی یہ کرتے، اللہ تعالیٰ پھر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ایسے قدردان، ایسے وفادار، ایسے مالک سے دوستی یہ سراسر نفع کا سودا ہے، اور دنیا میں کسی کی دوستی اتنی پائیدار، اتنی مضبوط، اتنی حقیقی، اتنی اصلی نہیں ہے، اور دنیا میں کہیں بھی دو کے بیچ محبت ہے وہ اللہ ہی کی عطا فرمائی ہوئی ہے، اللہ ہی کی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اب آخری بات سن لیجئے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو خلاق دو عالم ہیں، ان کے لیے زمین و آسمان کی پیدائش اور ان کا باقی رکھنا بالکل ایسا ہے جیسے کہ مکھی اڑا دینا، اور ان کا مٹا دینا ایسا ہے جیسے انسان ایک پلک جھپکتا ہے، طرفۃ العین جہاں برہم زنت، جتنے دیر میں انسان ایک پلک جھپکتا ہے اتنے میں زمین آسمان سارا نظام تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ ایمان والو اگر کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ ایک لہر ہے، ایک خطرہ ہے، ایک باطل کا ایسا غلبہ ہے، باطل کا ایسا حملہ ہے کہ آج کمزور ایمان والوں کے ایمان پر خطرہ ہے، اور مضبوط ایمان والوں کے ایمان کی بڑی آزمائش ہے۔ تو اپنے ایمان کو بچانے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ناقدری کیا اور غفلت کیا اور ایمان سے محروم ہوا، اللہ کے نظام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ دوسروں سے کام لے لیں گے۔ تو اللہ چاہیں تو دوسروں سے کام لیں، لیکن اللہ سے ہمیں مانگنا ہے کہ یا اللہ ہمیں باقی رکھیے گا، ہمیں اپنے دربار سے یعنی محروم اور مردود نہ فرمائیے گا۔ اللہ کی ذات بڑی غنی ہے، اگر غفلت ہوئی تو بڑا خطرہ ہے۔ لہذا بھائیو، آج بڑا مسئلہ ہے کہ آج ہم اپنے لیے بھی مانگیں اور اپنے ان بھائیوں کے لیے مانگیں جو مشکلات میں ہیں۔ ہر جگہ غالم پور جیسی مسجد نہیں ہے، ہر جگہ اتنے ٹھوس لوگ نہیں ہیں، بہت سی آبادیاں ہیں جہاں اذانیں نہیں ہوتی ہیں، بہت سی آبادیاں جہاں کبھی نماز بچے دیکھتے نہیں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت نہیں سن پاتے ہیں۔ بہت سے کمزور ہمارے بھائی ہیں، بہت سے علاقوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی سبیل بنائے کہ وہاں بھی دین کا کام ہو، وہاں بھی دین کے چرچے ہوں، اللہ اور رسول کی بات وہاں بھی پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بھائیوں ہمارا کام ہے کہ اپنے کو بھی بچانا اور اپنے بھائیوں کو بھی فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چلنے پھرنے کو، کہنے سننے کو، ہماری فکروں کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولی۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ مولا کریم ہمارے اکٹھا ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے میں اور تمام اعمال میں اخلاص نصیب فرمائیے۔ مولا کریم ہماری مسجدوں کو آباد فرمائیے، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری درسگاہوں کی اور تمام دینی مراکز کی، تمام مقابر کی حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین تمام دینی شاعر کی، دینی مقدسات کی، تمام اسلامی تحریکات کی حفاظت فرمائیے، اسلامی شخصیات کی حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین ہمارے بڑوں نے یہاں دین کے لیے جو جو محنتیں کی ہیں، جو میدان بنائے ہیں، جتنے پلیٹ فارم بنائے ہیں، جتنے شعبے قائم کیے ہیں، مولا کریم سب کی حفاظت کے فیصلے فرمائیے، سب کی حفاظت کے ساتھ ان کی بقا، ان کی ترقی
ترقی، ان کے فروغ کے فیصلے فرمائیے۔ الہ العالمین باطل کی تمام سازشوں کو ناکام فرما دیجیے، ہم سب کو، پوری امت کو، پوری قوم کو بیدار فرما دیجیے، دین و ایمان کی حفاظت کی فکر نصیب فرمائیے۔ مولا کریم ایمان و اخلاق کی اصلاح کی فکر نصیب فرمائیے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہ العالمین تمام گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجیے، طاعات پہ جمنا آسان فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم سب کو اپنی رضا و مرضیات کے لیے قبول فرمائیے، ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہ العالمین اپنے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مقبول دعاؤں میں اور اپنے تمام مقبول برگزیدہ بندوں کی دعاؤں میں ہم سب کو، پوری امت کو شریک فرما لیجیے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔